ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر قوم مغرق قل يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله ادھر کر دے ذرا نیوا کر دو تھوڑا نیوا کر دو تھوڑا جا بابا سے بلند درود پاک پر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام زیوکار سامعین، عزیز دوستوں، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، معزز سامعین حضرات، میلاد مصطفیٰ نل جس طریقے کا چل رہے ہیں، چونکہ ماہ ربیع الاول شریف کے اندر
حضور دے ذکر و اذکار دیاں محفلاں منعقد کیتیاں جاندیاں نے اور عاشقان رسول حضور دے غلام میلاد مصطفیٰ مناؤندے نے گھراں دے اندر، بستیاں دے اندر، شہراں دے اندر، مگر مختلف قسم دے اعتراضات پیدا ہوندے نے جی یہ ناجائز ہے، یہ کدرے جواز نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے نال عرض کرنا پیا، توجہ فرمانا، کوئی بھی چیز اہل سنت دا جڑا عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث تو باہر نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، اہل سنت دا عقیدہ کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں جدا جواز قرآن وچ نہ ہوئے یا جدا جواز حدیث وچ نہ ہوئے۔ اور سنی دا عقیدہ ہوئے یا اللہ دا قرآن ہوندا ہے یا نبی دا فرمان۔ اور عقیدے دے ذمہ دار قوم نہیں ہوندی، جو علماء ہوندے نے وہ کیونکہ قوم نو دسیا جانا ہے جو علماء نے بیان کرنا ہے۔ انہاں قرآن و حدیث تو استدلال کرنا ہے اور بیان کرنا ہے کہ اے جواز ہے، اے کم منع ہے، اے جائز ہے، اے نجات ہے، اے ثواب ہے، اے برا ہے، اے اچھائی ہے، اے برائی ہے۔ یہ قوم نو دسن والے علماء ہوتے ہیں۔ کسی گروہ کسی جماعت دا بندہ کوئی بندہ ایک کم کردا ہے تو او دے مذہب دے ذمے نہیں، او دا مسلک نہیں، مسلک وہ ہے جو علماء بیان کرنا یا علماء اپنی قوم نو دسن کہ اے اللہ دا قرآن ہے، اے نبی دا فرمان ہے۔ اگر کوئی عالم قرآن و حدیث تو ہٹ کے بیان کرے تو عالم جنہوں قرآن نے ناجائز نہ کیا ہوئے انہوں جائز کرے تے گمراہ ہے، بے دین ہے۔ اگر حدیث نے انہوں ناجائز آکھیا ہوئے یا حرام آکھیا ہوئے او دے کرن والا کوئی بھی ہوئے او گمراہ ہے، او بے ایمان ہے۔ اسی طریقے نال جنہوں قرآن و حدیث نے جائز آکھیا ہے او دا منع کرن والا گمراہ ہے، بے دین ہے اور جاہل ہے اور منافق ہے۔ تو ساڈا مسلک اے ذکر دیاں محفلاں مقرر کرنا، حضور دی سیرت، صورت، لباس، کردار، گفتار، دستار، والدعا چہرہ، واللیل مارات دا کاجل، آمین دے کنڈل، حضور دے فضائل، خصائص، کمالات، معجزات بیان کرنا، اے اہل سنت دے کولے دا جواز ہے، بلکہ اے عمل ہے جدے پیچھے اللہ تعالی حضور کا صدقہ اپنے بندیاں دی نجات کر دے گا اور اللہ نو پسند ہے، اللہ نو پسند ہے۔ مساسل یہ گیا تو عرض کر رہے ہیں، توجہ فرمانا، مل کے میلاد مصطفیٰ، مل کے بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جڑا اللہ خود کرتا ہے۔ قرآن کریم نے وہ جواز دیتا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ آندا ہے میں تے میرے فرشتے اسی حضور تے درود و سلام پڑھنے، میں تے میرے فرشتے اسی اپنے محبوب تے درود و سلام، میں بھی درود و سلام بھیجنا، میرے فرشتے بھی حضور تے درود و سلام پڑھتے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو، تسی بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے صلاۃ و سلام بھیجو۔ صلاۃ بھی
اور سلام دی. یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا. تو عرض کرنا پیا چونکہ ایک قرآن تو ثابت ہے یہ وہ عمل ہے کہ جڑا اللہ آپ کرتا ہے. جدو صلاۃ و سلام ہویا تو ذکر مصطفیٰ بھی ہو گیا. پھر اللہ وحدہ لا شریک بہترین تفسیر ہوے جیڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے. قرآن آندا پیا ورفعنا لک ذکرک، محبوبہ تیرے ذکر نو تیرے واسطے میں بلند کر دیتا ہے. یعنی بلند کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ دسترست حاصل نہیں کہ وہ کوئی روک سکے. مثلا میری کوئی تعریف کرے گا تو میں اس کا محتاج ہوں کہ وہ میری تعریف کرے گا. ہو سکتا ہے اگر وہ مخالفت کرے تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے. اگر وہ ووٹ کے تو ہو جائے، عقیدت مند ہو تو مجھے اس سے نفع حاصل ہو جائے. مگر میرا نبی ورفعنا لک ذکرک کا مطلب یہ ہے کہ محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے کہ اتنا بلند ہے کہ محبوب تو کسی کا محتاج نہیں ہے. ذکر میں تو کسی کا محتاج نہیں کہ کوئی مولوی تیرا ذکر کرے تو تیرا ذکر رہے گا، اگر تیرا ذکر نہ کرے تو ذکر نہ رہے گا. کوئی محقق، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کسی کا تو محتاج نہیں. ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا ہے. کیوں کہ باقی کائنات کے ذکر میں سب مخلوق ہے، تیرے ذاکروں میں خود خدا ہے. تیرا ذکر میں کرتا ہوں، کسی آدمی کا محتاج تیرا ذکر نہیں. میں رب ہو کے تیرا ذکر کرتا ہوں. بلکہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر اس طرح کرتا ہے کہ جب اپنا ذکر کرنا ہوتا ہے تو پھر بھی حضور کے ذکر کے ساتھ کرتا ہے. اگر اپنا ذکر کرنا ہوتا ہے نا تو کرتا حضور کے واسطے سے ہے، حضور کے ذکر کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں اطیع اللہ، میری اطاعت کرو. یا اللہ تیری اطاعت کیا؟ فرمایا جب میں اپنا ذکر کرتا ہوں تو محبوب کا ذکر ساتھ کرتا ہوں، جب میرا ذکر کرو تو میرے محبوب کا ذکر ساتھ کرو. مثلا قرآن پاک میں کے الفاظ ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کرے. اگرچہ اس میں ہزارہ مسائل ہیں جو میں نے متعدد بار بیان کیے ہیں، کیونکہ آج میں جو استدلال کر رہا ہوں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اب اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب کی قسم. قسم کس کی ہے؟ اللہ کی. کس کی ہے بولو؟ اور کس کے واسطے سے کیا جا رہا ہے؟ حضور کے واسطے سے. اے مدینے کے تاجدار تیرے رب کی قسم. اب قسم تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے لم یلد ولم یولد ہونے کی قسم، مجھے وحدہ لا شریک ہونے کی قسم، بے مثال ہونے کی قسم، مجھے الہ ہونے کی قسم، رب العالمین ہونے کی قسم، قادر مطلق ہونے کی قسم. مگر ایسا نہیں کیا. قسم اٹھائی تو کس لیے کس طرح؟ فرمایا تیرے رب کی قسم. قوم کو درس دیا جا رہا ہے کہ لوگوں خدا کا ذکر بھی کرنا ہو تو حضور کے واسطے سے کرو، حضور کے واسطے سے کرو، ورنہ اللہ محتاج تو نہیں ہے نا. اللہ محتاج تو نہیں ہے نا. کہہ سکتا تھا مجھے اپنے قادر مطلق ہونے کی قسم. حضور کے واسطے سے قسم اٹھانا یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں میرا ذکر کرے تو تب بھی میرے نبی کے واسطے سے کرے. کیونکہ رب کا ذکر معتبر اسی وقت تصور کیا جائے گا جب حضور کے واسطے سے کیا جائے گا، جب ساتھ حضور کا ذکر کیا جائے گا. جس کی مثال میں پیش کرتا ہوں لا الہ الا اللہ. عیسائی پڑھتا ہے
پڑھتا ہے یا نہیں بھائی؟ بولو. عیسائی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ قبول کرتا ہے اس کا؟ نہیں، کافر ہے. یہودی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا اس کا ذکر اس کے لیے نفع بخش ہے؟ نہیں. کیوں؟ کرتا تو اللہ کا ذکر ہے مگر محبوب کو چھوڑتا ہے. مرزئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا اس کا یہ لا الہ الا اللہ کہنا نفع بخش ہے؟ نہیں. کیوں کہ حضور کا گستاخ ہے. منافق پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا پڑھنا اس کے لیے نفع بخش ہے؟ نہیں. کیوں کہ حضور کے ذکر کو چھوڑتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں ذکر اس کا قبول کرتا ہوں جو نبی کے ذکر کے ساتھ کرتا ہوں. اسی لیے قرآن نے کہا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور سے کہتے سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایہو جا لوگ ہون گے جڑے اللہ دا ذکر کرن گے، قیامت دا ذکر کرن گے، مگر فرمایا وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں. کیوں کہ اللہ کا ذکر کرنا قبول اس لیے نہیں کہ ان کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے، وہ میرے نبی کا ذکر نہیں کرتے، وہ میرے نبی کا نہیں کرتے. اس واسطے ذکر وہ جڑا حضور دے واسطے نہ لو، حضور دا. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جدو میرے جسم چ روح داخل ہوئی نا، آپ کو جس لے شیطان قرآن دستا پیا کہ شیطان نے فاصل لہم الشیطان جدو لغزش دیتی تو 350 سال ہوئے اور آندے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا اپنے ظلم اور خسارے نو منسوب کر کے 350 سال جناب آدم علیہ السلام روندے رہے مگر توبہ قبول نہ ہوئی. حالانکہ اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض و معروض کردے رہے تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوئی. کہ جدو نبی پاک دے واسطے نہ ذکر کیتا، آکھے رب العالمین تینو نامی اس میں کرامی محمد دا واسطہ ہی میری توبہ قبول کر لے. 350 سال رون تو بعد جدو جناب آدم نے حضور دے ذکر دے نال اللہ دے ذکر دے نال حضور دا ذکر کیتا، حضور دا واسطہ پایا، خالق کائنات نے فرمایا اے آدم اگر پہلے دن سے محبوب دا نام لے لے دو تینو 350 سال رونا ہی نہیں دی پینا. تکبیر تینوں 350 سال رونا نہ پیندا، اسی ویلے توبہ قبول ہو جاندی. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام
آخیا اے محبوب پہلے دن دا نام لے لیندو تینوں 350 سال رونا ہی نہیں سی پینا. تو عزیزان گرامی اللہ معلوم ہوا جو میں بیان کر جو موضوع بنائے کہ او ذکر قبول کردا ہے جدے وچ میرے نبی دا ذکر ہوئے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا اے بات قابل غور ہے کہ دعا جس لئے بندہ منگے نا جدے چ درود شریف نہ ہوئے جدے چ درود شریف نہ ہوئے وہ دعا قبول ہوندی. بولو بولو دعا قبول ہوندی. فرمایا زمین و آسمان کے درمیان وہ دعا معلق رہتی ہے قبول اس وقت ہوتی ہے جب حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے. یعنی یوں کہہ لے کہ رب دعا وہ قبول کرتا ہے جس میں اس کے محبوب کا نام آ رہا ہے. تو اسی بھی کوئی جرم تو نہیں کرتے حضور کا نام لینے ہیں. اگر کوئی کہے حضور کا نام لینا کوئی سنی چھوڑ دے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جان جا سکتی ہے مگر محبوب کا ذکر ہم نہیں چھوڑ سکتے. جس کا پریکٹیکل مظاہرہ ہوا ہے. کیا جرم تھا کراچی والوں کا؟ 55 علماء نے جامع شہادت نوش کی. جرم کیا تھا؟ ایک بات یہاں عرض کروں گا جانا تو ہے سب نے مگر اس جانے پہ بھی قربان جاؤں باوضو حضور کا میلاد اور سر سجدے بھی. ہائے 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 مرنا بھی تو شہادت بھی ہو تو ایسی باوضو ہے. 12 ربیع الاول شریف ہے. حضور کی ولادت کا دن بھی ہے حضور کے انتقال کا دن بھی ہے اور باوضو بھی ہے. صف بچتا ہے اللہ کے حضور حاضر ہے اس کے نبی کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں درود و سلام کے وظیفے کرتے چلے آ رہے ہیں اور سر سجدے میں ہے اور پھر کہہ رہے ہیں سبحان ربی یعلا نبی کا ذکر کرتے ہوئے. تو پھر جان جائے تو موت تو آنی ہے. موت آئے تو ایسی ہی آئے. لوگوں نے مرنا تو ہے. کون ہے جڑا بہ رہے گا؟ سب نے جانا ہے. کل من علیہا فان ہر چیز نے جامع فنا پینے. مولوی پیر فقیر محدث محقق مفسر علامہ فہامہ غزالی راضی ایون غوث کتب ابدال بلکہ انبیاء کل نفس ذائقۃ الموت ہر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہ مرنا ہوگا جڑا یار دا ذکر کرتا جائے. مرنا بھی ہوگا جب موت آوے تو اسی طرح ہی آوے کہ لباں تے ذکر خدا اور رسول ہوئے تو روح پرواز کر دیے. اسے ایسی دعا کرنے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ سو جاؤں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے کھلے آنکھ سن لے کھلے آنکھ صلی علی کھلے آنکھ صلی کھلے آنکھ یا سیدی یا رسول اللہ
میری کھلے آنکھ سن لے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یا اللہ ذلت دی موت نہ ماری ایمان دی موت نہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ اے میرے رب العالمین تیرا اعلان نبی دے واسطے نہ دعاواں قبول کرنا ہے ذلت دی موت نہ دیں عزت دی موت دیں جب دنیا تے جاواں لباں تے ذکر رسول ہوئے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے کھلے آنکھ سن لے آنکھ کھولا سامنے قبر وچ حضور ہون کھلے آنکھ سن لے اللہ کھلے آنکھ سن کھلے آنکھ سن لے میں سو جاؤں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کھلے آنکھ سن لے بلال نو مارا پیندیاں نے پیاں جس لے کفر تشدد کردا ہے پیا کولو صدیق لگے بلال نہ مارا کھا ذرا ہولی ذکر کر لے ہولی ذکر کر لے کفر دا ظلم و ستم آخر انسان برداشت کر عرض کیتی اے نبی دے رازدار اے رازدار مصطفیٰ اے نہ کہو تو دعا کر دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے جب کھلے آنکھ سن لے کھلے آنکھ سن لے اللہ تو بات طویل ہو جائے گی عرض کرنا مسلمان بھائیو اللہ نے اتی اللہ میری اطاعت کرو یا اللہ کی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فرمایا قسم تے اپنی چکنی ہے حضور دار واسطے نال تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے لوکو رب دی سنت کی ہے اللہ دا ذکر ہووے نال رسول دا ذکر ہووے آدم علیہ السلام 350 سال روئے تے حضرت آدم علیہ السلام دی جدو پھر حضور دے واسطے نال معافی منگی تے توبہ قبول ہوئی تے رب آکھیا پیارے آدم عرض کیتی رب العالمین حکم ہوئے فرمایا آدم تو محبوب نو کیویں جاننا ہے عرض کیتی یا اللہ جدو میرے جسم دے وچ روح داخل کیتی سی تے میں اکھاں کھولیاں میں جنت گیا میں جتھے ویکھیا اے تیرے نام دے نال ایک نام واضح
تیرے نام دے نال ایک نام آندا سی، نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا پتا نہیں، میں ویکھیا ہورو غلمان دیاں پیشانیاں تے تیرے نام دے نال نام لکھیا ہویا ہے، عرش دیاں کنگریاں تے لکھیا ہویا ہے، عرش دیاں ستوناں تے لکھیا ہے، جنت دے درختاں دے پتے پتے تے تیرے نام دے نال ایک نام میرے دل وچ خیال آیا کہ رب نو پتہ نہیں کنا کو پیارا ہے، اج اس نام دا واسطہ پا دیو۔ جدو نام دا واسطہ پایا فرمایا آدم جے پہلے دن اس نام دا واسطہ پا دے دو تینو 350 سال رونے نہیں سی پے۔ یہ تے او نام ہے جدے واسطے میں ساری کائنات بنائی ہے، اے او نام ہے جدے واسطے میں ساری کائنات بنائی ہے۔ ایویں نہیں سی آدم آئے جس لیے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ صادقہ مومنہ سبحان اللہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صادقہ مومنہ۔ میرے نبی دے والدین ایمان والے نے، جاؤ کہ قرآن کہتے ہیں حتی یمیز الخبیث من الطیب، سارے مل کے رہندے سن نا، تے قرآن نے کہا حتی یمیز الخبیث من الطیب، پاک علیحدہ تے پلیت علیحدہ، تے پاک دا اطلاق کنا تے ہوئے گا جدھر حضور ہون گے، باقی پاک او نہ تے اطلاق ہوئے گا جدھر حضور ہون گے، تے جنہ وچ نبی بوے صدیق و فاروق پاک، عثمان و علی پاک، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو قرآن کہہ رہا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، جن کو قرآن طیب کہہ رہا ہے، طیب وہ ہیں جن میں حضور ہیں۔ کتنے بدبخت نے جڑے آندے نے صحابہ تے اعتراض کردے نے۔ تو طیب وہ ہیں جن میں حضور ہیں، جنہ دے وچ نبی بوے او تے طیب ہون، جدی پشت تے جدے بطن اقدس وچ نبی ہوے او پاک کیا گیا۔ ہاں جی، تو رس کرنا پہ مسلمان بھائیو، جس لئے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صادقہ مومنہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس لئے آپ بطن آپ دے بطن اطہر دے وچ امام الانبیاء دا نور آیا، جس طرح کہ شفاعت شریف دے وچ قاضی عیاض نے حدیث نقل کی ہے، حضور فرماتے ہیں میرا نور صلب آدم سے رکھا گیا، پھر پاک رحمہ تے پاک پشتاں وچ منتقل ہوندا ہویا آیا، پھر میرے باپ دی پشت وچ آیا۔ ایتھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ جڑا تمام سیرت دی کتب دے وچ موجود ہے، جس لئے حضرت امام الانبیاء دا نور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پشت وچ آیا نا، تے آپ جان رہے سن مکے دے بڑے سردار دی لڑکی بڑی مالدار وہ رستہ ڈک لوے، آکھے عبداللہ یا شادی کر لے یا انج اپنا لے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں اللہ دی پناہ منگنا میرے خاندان وچ برائی نہیں۔ آپ نے رخ انور پھیر لیا، کہندی اچھا نکاح کر لے، فرمایا اپنے اکابر دے آباء و اجداد دے اجازت تو بغیر نہیں، آپ انکار کر دینا۔ متعدد بار اس نکاح دی آفر کی تھی، آپ نے انکار کر دیا۔ کچھ دیر گزری تو جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی حضور دے والد ماجد انہاں دا نکاح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح ہو گیا، تو وہ عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والد ماجد
جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے گزرے نا تو وہ جڑی راہ ڈک کے کھلوندی سی نا انہیں اپنا رخ پھیر لیا. آپ نے فرمایا کدی تو راہ ڈک دی سے کہ اپنا لے نکاح کر لے, عرب دے وچ رواج ہے, اج تو رخ پھیر لیا وجہ جہے اس عورت نے جواب اس لڑکی نے دیتا نا خدا دی قسم اخیر ہو گئی. انہیں آخیا اے عبداللہ یاد رکھ میں تینوں چاندی سا کوئی موقع ملے تو میں تیرے نال گل کرا, میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں, میں کوئی لوز کریکٹر لڑکی نہیں, میں سرداراں دی دھی ہاں تے خاندانی ہاں, اور میرا خاندان ایک پروقار خاندان قبیلے دیا. کہ یاد رکھ میرے متعلق نظریہ غلط نہ رکھی کہ کوئی آوارہ لڑکی ہوگی جی, یاد رکھ میں تریت دی عالم ہاں, میں تریت پڑھی ہوئی ہے تے میں وہ علامتاں پڑھیاں نے کہ جدے آخر الزمان نبی دا نور آئے گا نا, جس مردی پشت وچ آئے گا او دے چہرے تے او چمک اے او دیاں علامتاں. عبداللہ میں وہ علامتاں ساریاں جڑیاں اللہ دی کتاب وچ سن تیرے چہرے تو ویکھیا اس لالچ چاہتی رہی ہاں کہ او نور آخر الزمان نبی دا میں او دی ماں بن جاں تاکہ کائنات وچ میری عزت بن جائے. دیکھو کوئی آوارہ لڑکی نہیں نا, میں چکے عالماں پڑھی لکھی لڑکیاں وہ علامتاں میں ساریاں ویکھیاں نے, مینو کسے تو نظر نہیں آئیاں, تیرے وچ نظر آوندیاں سن. میں تو اس لالچ نو, اس اعزاز نو, اس وقار نو, اس عزت نو حاصل کرنے واسطے تینوں آندی سا, مگر اج جو تیرے چہرے تے نور تے رخ کیوں لامبے کر لیائی. انہاں کہ عبداللہ او جڑا نور تیرے چہرے تے سی اج تیرے وچوں نظر نہیں آیا, وہ نشانی ختم ہو گئی ہے. کیا تو شادی کی تھی ہے؟ انہاں کہ ہاں میں شادی کی ہے. فرمایا مبارک ہو میں اس عورت نو جڑی آخر الزمان نبی دی ماں بننے والی ہے. وہ نور تیرے کولو پھر آمنا لے گئی ہے. حضور نے فرمایا پھر میرا نور منتقل ہویا میری والدہ ول جس لئے نور منتقل ہویا تو سیدہ فرماؤندیاں نے جمیں روٹین نال ایک سسٹم اللہ نے بنایا, عورت بوجھ محسوس کر دیے. فرمایا میرے نبی پاک جدو آئے نے, میرے لال جدو آئے نے, انہاں دا نور میں نے جسم وچ بوجھ محسوس ہی نہیں کی. فرمایا پہلا مہینہ گزریا تے میں دیکھا کہ ایک دراز قد والا بندہ, دراز قد والا بندہ, چہرے تے چمک, خوبصورت, جوان, آ کے آندا آمنا بیٹا مبارک ہوئی. میں خواب بھی دیا, آ کے مینوں آندا بیٹا مبارک ہوئی. میں کہا بابا جی کون ہو؟ فرمایا میں ابو البشر. فرمایا میں ابو البشر, میرا نام آدم ہے, تین مبارک دینا آیا وا, تو آخر الزمان نبی دی ماں بننے والی ہے. معلوم ہویا نبی دی آمد تے مبارکاں دینیاں, میرے نبی دی آمد تے مبارکاں دینیاں, اے تے نبیاں دی سنت ہے. فرمایا ہر مہینے انبیاء دی زیارت ہوندی سی, جڑے ایک ایک آ کے دو دو آ کے مبارکاں دیندے سن. ہر نبی رسول پیغمبر نے مبارکاں دتیاں نے. عزیزاں نے گرامی سارے دی ابا جی تے مبارکاں دین. منڈے آخر نہیں خوشی نہیں کرنی چاہیے, معلوم ہوا یہ بال پیو تے نہیں گئے, یہ بال اپنے ماں پیو تے نہیں گئے. جے پیو دے اتے ہوں نا, جے اس سوچ اس فکر
اس عقیدے کے ہوتے تو پھر یہ بھی حضور کی آمد پہ مبارکیں دیتے. اسی تے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت قریب سی کائنات وچ ہر شے نے مبارکاں دتیاں نے. میں وکھاؤنا گل غلط ہوے منہ منگیائی نہ فرشتیاں نے فرشتیاں نو حوراں نے حوراں نو درند پرند چرند ہر چیز ایک دوجے نو مبارکاں دیندے نے. اور پھر حضور دی ولادت ہوئی ہے تے مبارکاں دے رہے نے کہ اج یا سلطان عربی دا اج عربی دا اج کوئی محروم نہ رہے. میرے نبی دا ذکر کرو جس طرح کہ میرا کرنا ورفعنا لک ذکرک. میرے نبی دا ذکر بلند ہاں ذکر کرو ذکر مصطفیٰ عبادت اج یا ربی دا اج اج آیا سلطان عربی دا اج اج آیا اج آیا سلطان اج عربی دا اج وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اج سلطان عرب دام اج سلطان عرب دام اج مالک بل کے او بہر بردان اج انا کل کو سر مالک بن کے او بہر بردان اج عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا. مدینے دا تاجدار آیا. حضور فرماؤندے نے میں نہ پتہ نہیں قرآن آندا ہے پھر کون آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور. مولوی ثناء اللہ امرسری اپنی تفسیر سنائی دے وچ لکھدا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور. نور کنوں آکھیا گئے؟ فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نور آکھیا گیا. اللہ کو نور آیا ہے. کی آیا ہے بولو؟ نور آیا ہے. اللہ دا نور آیا ہے. کتوں آیا ہے؟ من اللہ. اللہ بلو کی آیا ہے؟ نور آیا ہے. اللہ اکبر. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت جس لئے قریب ہوئی ہے. اللہ اکبر. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر جتنی سیرت دی کتب نے اٹھا کے دیکھو مسلمان بھائیو کہ ہویا جس لئے امام الانبیاء دی آمد قریب ہوئی ہے. فرمایا آسمان تے نور ہی نور چھا گیا. علامہ جلال الدین سیوطی کون سیوطی جنہیں جاگ دیا ظاہری نظرانہ انج 70 مرتبہ نبی دی زیارت کی تھی ہے. او جلال الدین سیوطی درج کرتے نے پہ جس لئے حضور دی آمد ہوئی ہر پاسے نور ہی نور چھا گیا ہے کہ نبی آیا ہے تے آؤندیا سجدہ کیتا ہے.
آندیا سجدہ کیتا ہے. اے کہن والے ہو جی 40 سال تو بعد نبوت ملی اور نبی دے لفظ تے پڑھو جڑے آندیا سجدے وچ آکھے نے یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت نو بخش دئی، میری امت تے مہربانیاں کر دئی، اپنا فضل کر دئی میری امت تے. امت تاں ہی آکھیا نا جے نبی ہے سی تے قرآن کی آندا پیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا میرا رسول آئے گا تہاڈی تصدیق کردا ہویا. عالم رواج بھی رب نے رسول آکھیا وے. قرآن آکھے کہ ادو بھی رسول سی، نبی آکھے کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے جسم میں روح بھی داخل نہیں ہوئی تھی. اور آج کا مولوی یہ اگر کہے کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے تو معلوم ہے یا جاہل ہے یا منافق ہے کہ میرے نبی کی نبوت کا اتنے عرصے کا انکار کر رہا ہے صرف انگریز حکومت کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسے عقائد ایجاد کیے. ورنہ قرآن و حدیث میں عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. میں چوری بات نہیں کر رہا، اتنے سارے لوگ ہیں، جاؤ کسی کو کہہ دو قرآن میں ایک آیت نکال کے دکھا دے کہ رب نے کہا وہ محبوب میں 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر ممبر پہ بیٹھ کہتا ہوں 10 لاکھ روپیہ انعام دے دوں گا. ایک حدیث دکھا دو کہ نبی نے کہا مجھے 40 سال کے بعد نبوت ملی، 10 لاکھ اسٹامپ لکھ کر دیتا ہوں. فَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، قرآن کہتا ہے ماں نے جنا ہی نہیں. اس کی وجہ صرف سادے بندوں کے بیٹھ کے جی یہ ہے وہ ہے مسئلہ یوں ہے ایسے ہے. ہم سے بات کرے کوئی. ایک میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اب یہاں جھوٹ بولے تو لعنت ہو ایسے آدمی پہ. اگر نہ یہ عقیدہ قرآن حدیث میں نہ ہو تو ایسا عقیدہ اپنانا بھی بہت بڑی لعنت ہے. چھوڑ دو جماعتی بت پرستی، چھوڑ دو، مان لو میرے نبی کی عظمت کو. جماعت پرستی نہ کرو، خدا پرستی کرو، حق پرست بنو. فرض کرنا پہ مسلمان بھائیو، میرے نبی نے آدھا سجدہ کیتا تے جسم پلیت ہوئے تے سجدہ ہوندا ہی نہیں. میرا نبی پیدا ہی پاک ہویا ہے، میرا نبی پیدا ہی پاک ہویا ہے. اللہ کنے دسیا ہے کہ ایک رب ہے وے جڑا سجدے بھی لائے کہ اللہ اپنے نبیاں نو علم دے کے بھیجدا ہے. دنیا تے استاد نہیں ہوندے، دنیا تے استاد ہوئے تے مرزا قادیانی ہے، وہ خناس بنتا ہے. نبیاں نو علم اللہ دے کے بھیجدا ہے. نبیاں نو علم اللہ بولو بولو اللہ دے کے بھیجدا ہے، آ کے نہیں ملتا. ہاں جی تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سجدہ کیتا ہے اور اپنی امت کی بخشش واسطے دعاواں کر دینے پہ. حالی اساں جمنا 1400 سال ہو گئے نے، اج تو پہلا نبی پیدا ہوئے صدقے جاواں تیرے کرم تو. جے میلاد ہوئے تے تاوی امت یاد، جے معراج ہوئے تے تاوی امت یاد، جے غار ہوئے تے تاوی امت یاد، جے وصال ہوئے تے تاوی امت یاد. وہ نبیوں میں رحمت لقد پانے والے، وہ نبیوں میں وہ نبیوں میں رحمت لقد پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام، مصیبت میں غیروں کے کام آنے، مصیبت میں غیروں کے کام، مصیبت میں غیروں کا کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ
اپنے پرائے کا عزیزان گرامی مرض کرنا پہ امام الانبیاء ملات باسعادت ہوئی سیدہ فرماؤں نے ہر پاسے نور ہی نور پھیل گیا ہر پاسے نور ہی نور پھیل گیا ہے فرمایا میں بصرہ دے اونٹاں دیاں گردناں ویکھ لئیاں اللہ بصرہ دے اونٹاں دیاں گردناں ویکھ لئیاں ہر شے روشن ہو گئی ہے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا نور ازلی چمکیا غائب قد جاکم من اللہ نور نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا نور ازلی چمکیا غائب کملی والا آ گیا کملی کملی والا گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا تھا سویرا کملی 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 والا آیا کملی والا کملی والا تھا سویرا کملی والا کملی والا آ گیا تھا سویرا کملی والا تھا سویرا تھا سویرا سویرا ہو گیا کملی والا تھا سویرا گیا تھا سویرا ہو امام الانبیاء تشریف لے آئے گوانڈنا دیاں نے نیامنا ساری رات چراغ نہ جلایا کر ساری ساری رات چراغ جلاندی رہی ہے نہ جلایا کر کیوں ہے نہ تیل پھوکنی ہے فرماندیاں نے نہیں وہ کہنی نے کدوں اسی ویکھیا ہے فلاں ویلے میں اٹھی میں ویکھیا تیری روشن داناں وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں تیرے راشن دانا وچوں نور دیاں لاٹاں فرمایا نی جدن دا میرا لال پیدا ہویا ہے مینوں چراغ جلان دی ضرورت ہی نہیں کیویں پیندی خصائص الکبریٰ دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی حدیث نقل کر دینے پہ وکھانا کم نہیں منانا کم نہیں ام المومنین اپنے حجرے وچ بہ کے سوئی تاگے نل کپڑا سیندیاں نے پئیاں سیندیاں جویں بیبیاں گھر چ بہ کے کوئی کپڑا ہوے تے سوئی لے کے ہن تے جدید دور آ گیا کپڑا سیندیاں نے پئیاں سیندیاں سیندیاں سوئی ڈگ پئی سیندیاں سیندیاں سوئی ڈگ پئی
آپ فرماتی ہیں میں بڑی تلاش کی تھی، تلاش بسیار تو بعد، بہت زیادہ تلاش تو بعد اندھیرا سی حجرا سی سوئی گم گئی نہ پتا لگا، تھوڑی دیر لنگی تے میں ویکھیا امام الانبیاء آ گئے نے، سبحان اللہ، تھوڑی دیر لنگی میں ویکھیا حضور آ گئے نے، جدو نبی اندر داخل ہوئے نے حجرے دے وچ داخل ہوئے، نبی دے چہرے دا چاننے نہ ہو گیا، میری گواچی ہوئی سوئی چمکن لگ گئی، میں سوئی تلاش کر لئی، کملی والا آ گیا، کملی ہاں تھا سویرا، حلیمہ والا دا رواج ہے جس لئے مائیاں آدیاں نے بچیاں لے جاندیاں نے پال دیاں نے، پھر ماپے انعام و اکرام دے دے نے۔ حضور علیہ السلام بعض کتب میں یہ لکھا ہے، اس کا انکار نہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، مگر میرا اس سے اتفاق نہیں، میں وہ بات نہیں مانتا۔ شاہ صاحب کیوں نہیں مانتے؟ جب کتب میں لکھا ہے، میں نے کہا اس لیے نہیں مانتا کہ وہ عبارت میرے مزاج کے خلاف ہے۔ کیا مطلب مزاج کے خلاف کیا ہے؟ میں نے کہ میرے مذہب کی بنیاد عشق اور ادب پہ ہے، میرے عقیدے کی بنیاد عشق اور بولو ادب پہ ہے، وہ جو الفاظ ہیں عشق اور ادب سے خالی ہے، اس لیے میں نہیں مانتا۔ الفاظ کیا ہے جی؟ بدو مکے کے جو تھے ان کی بلڑی بلڑی مائیاں آتی، وہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتی، وہ مالداروں کے مائی بچوں کو اٹھاتی تاکہ اچھا انعام و اکرام ملے، بچہ پالنے کا صلہ اچھا مل جائے، معقول صلہ مل جائے۔ تو لکھا یہ ہے کہ وہ بدوؤں کی مائیاں آئیں اور حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی کہ ہمیں کیا ملے گا، تو حضور کو غریب اور یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ میں نے کہا یہ میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ میں نے کہا میں قرآن پیش کرتا ہوں، سیرت کی کتب کا حوالہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی والدہ نے وہ بیڑی بنا کے پھٹے پہ ڈال کے دریا میں ڈال دیا نا، تو وہ فرعون کے محلوں کی طرف جاتا تھا۔ جب وہ صندوق وہاں جا کے چکر کاٹنے لگا پانی پہ، تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، بہت نیک خاتون تھی اور وہ جنتی ہیں اور وہ خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والی تھی، فرعون خود خدا کہلاتا تھا، وہ اس کو جھوٹا اور قذاب مانتی تھی، وہ ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والی تھی۔ آسیہ بے اولاد تھی۔ فرعون نے کہا، فرعون اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے میاں بیوی، انہوں نے کہا کہ فرعون کو کہا کہ ساتاج وہ صندوق ہے دیکھیں کیا ہے، حکم ہوا پکڑو۔ جب کھولا تو اس میں ایک حسین جمیل بچہ پانی پہ تیرتا ہوا وہ صندوق آ رہا ہے۔ کیوں نہ ہوتا؟ وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو نبی کے حسن و جمال کی پھر مثال ہی نہیں ہوتی، نبی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو جب موسیٰ کو دیکھا تو حسن و جمال پھر خدا کی طرف سے یہ تھا کہ اس کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی، کہنے لگے ہماری اولاد کچھ نہیں، ہماری اولاد کوئی نہیں۔ تو فرعون ہم دونوں اس کو پال لیں، ہم نفع حاصل کریں گے اسے، یہ ہمیں نفع دے گا۔ فرعون آگے ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ لے لیں۔ جب فرعون نے اٹھایا نا گود میں، تو حضرت موسیٰ چند دن کی عمر شریف، آپ نے داڑھی سے یوں پکڑا فرعون کو، چھوٹی سی عمر، یوں داڑھی سے پکڑا تو اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ فرعون چکرا گیا۔ چھوٹی سی عمر، چند دن، مگر طاقت نبوت کی تھی نا، اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ خناس چکرا گیا۔ نجومیوں کی بات یاد آ گئی کہ کہیں وہی بچہ تو نہیں۔ سر کو جھٹکا اور کچھ دیر بعد کہنے لگا آسیہ یہ تو
کہیں گے وہ کہاں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، مگر اللہ کو منظور یہ تھا نا. خیر وہ بات طویل نہ ہو جائے، مختصر کرتا ہوں اسے، ورنہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ. جب لیا تو پالا تو شہر کی دائیوں کو بلایا گیا کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائے. شہر کی امیر سے امیر مائیاں صاف ستھری بلائی گئی جو بظاہر بڑی ٹیپ ٹاپ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ تک نہ کیا، کیونکہ نبی بچپن میں باخبر ہوتا ہے. اسے علم تھا کہ میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے اور اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم واپس کریں گے تجھے. موسیٰ کی والدہ ماجدہ سے وعدہ تھا، فکر نہ کرے، ڈال دو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر مطلق ہوں، ہر چیز کر سکتا ہوں، میرے لیے ہر چیز پاسبل ہے، ڈال دو، میں ذمہ دار ہوں. شہر کی ایک ایک دائی آئی دودھ پلانے کے لیے. حضرت موسیٰ نے اپنا رخ انور ہی نہ سیدھا کیا. جب آپ کی والدہ ماجدہ آئیں تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. نبی کو علم ہوتا ہے کہ میں نے کس کا دودھ پینا ہے، کہاں جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. نبی کا معنی ہی ہے غیب جاننے والا، جو آپ کو نہیں پتا وہ ہر چیز جانتا ہے. اگر کلیم کو یہ کمال حاصل ہے تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا کہ کل نبیوں میں جو کمالات ہیں وہ سب اکٹھے کیے جائیں تو میرے نبی کے کمالات کی زکات بھی نہیں بنتی. زکات بھی نہیں بنتی. موسیٰ علیہ السلام کو جب علم ہے تو امام الانبیاء کو مکے کے بدوؤں کی مائیاں چھوڑ جائے؟ نہیں. بات کیا تھی؟ مائیوں کی کیا مجال، وہ بڑی مائیوں کی کہ وہ چھوڑ جائیں. میں یوں کہوں گا میرے نبی نے ان مائیوں کو قبول نہیں کیا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ مائیاں کیا چھوڑنے والی ہیں، میرے نبی نے ان کو قبول نہ کیا. جب قبول نہیں کیا، اللہ اکبر، جب قبول نہیں کیا کیونکہ نبی کے علم میں تھا کہ ایک پیچھے بڑی سی مائی، سانولے سے رنگ والی، پتلی سی، غریبنی سی. اللہ اکبر، میرا نبی غریب پرور ہے. میرا نبی آتا ہے فقیروں پہ اسے پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ اسے پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بلا ہو خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے خیرات نہیں کر دے تو منگتا ہے بھلا ہوئے جی، اللہ بھلا کرے جی تسی مینوں خیرات دیتی ہے، مگر میرا نبی خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا عزیزاں نے گرامی غریباں نال پیار کرنے والا میرا نبی، غریباں نال محبت کرنے والا، جنوں سارا جان ٹھکرا دے انہوں نبی گل نال لا لیندا ہے، انہوں حضور گل نال لا لیندے نے. عزیزاں نے گرامی مرض کرنا پیا ذرا کرو کہ نہ پھر اگلے جمعے عرض کر تو مرض کرنا وا دائیاں لین آؤندیاں نے، اس طرح مکے دیاں دائیاں یا حلیمہ فرماؤندیاں نے. میں آ کے اپنے شوہر کو حرم دے کول بٹھایا، لو تسی بہو تے میں بچے دا پتہ کرنی ہاں، مینوں دس پئی فلاں جگہ ایک بچہ ہے تے میں چلدی چلدی اس محلے ٹر گئی جڑا میرے نبی دا محلہ سی.
اسا نبی دے محلے پہنچ گئی، اس بندیاں دے نصیباں تو قربان جاواں جڑی نبی دے محلے پہنچ جاوے۔ اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے میراواں نو ملے، خدا بھی سلام دے تحفے پیا کلے، فرشتے بھی جھک جھک ویندے نے تھلے، مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا، مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا، پیادہ شہر ہے بس بلے بلے، پیادہ شہر ہے وہی بس بلے پیادہ شہر ہے بس بلے بلے، پیادہ شہر ہے او بس فرما دیا نے۔ میں اس محلے ٹر گئی تے پھر میں پوچھدی پچھاندی اس گلی چلی گئی جس گلی چ نبی دا گھر سی، پھر میں حضور دے بوئے تے ٹر گئی۔ قرآن آندا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، بس نبی دے بوئے تے پہنچن دی دیے دیر ہے، جڑا سچے دل نہ پہنچ جائے رب آندا ہے میریاں رحمتاں تیرے تے ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، حلیمہ فرماتی ہے میں اندر داخل ہو 2 منٹ کی میں کور کر لینا تاکہ وقت بھی بچ جائے تو پھر اگلے جمعے اگے سے۔ تو جس وقت داخل ہو گئی ہیں پوچھا جی میں بیبیاں رہتے ہیں، بی بی نو آداب عرض کیتا، سلام عرض کیتا، بی بی پاک بچہ میں ویکھنا چاہنی ہوں۔ فرماندیاں نے نبوت دی بھینی بھینی خوشبو دی میں ٹر دی جس لئے سیدہ پاک شیخ عبدالحق محسن رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرماؤں نے کہ اس وقت حضور سفید رنگ دے 19 کمبل وچ آرام فرما سن تے ننے ننے خراٹے لے رہے سن حضور تے سیدہ جس لئے نال گئیاں نے جناب سیدہ آمنہ آم آئی حلیمہ تینو وخاواں کی نہ آئی، بی بی جی میرا نا حلیمہ ہے آ تینو وخاواں، جس لئے گئے نے سفید رنگ دا 19 کمبل تے فرمان دیا نے بے جس لئے میرے نبی پاک دے چہرے تو کمبل چکیا ایک نور دی لات نکلی جڑی آسمان دا کر رہی۔ حلیمہ فرمان دیا میں دل چاہ کیا حلیمہ مر جائیں دوجا بوا ویکھڑ دی ضرورت ہی نہیں۔ تاجدار گولڑا دی زبان میں ترجمہ کر لئیے، اس لئے فرما دیا نے حلیمہ کہ میں ویکھیا نا تو میں ویکھیا نور دی مکھ چند بدر شانی مکھ مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی او متھے چمک دیلا نورانی متھے جی متھے چمک دیلا چمک دیلات نورانی اور متھے چمک دیلات نورانی او کالی زلف تے اک مستانی جی کالی زلف تے اک مستانی موضا غل بسرو کالی زلف تے اک مستانی مستانی جی کالی زلف تے اک مستانی او کالی مستانی ہو مستانی مستانی ہوئے کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک
سجاؤ کالی مستانی او کالی زلف تے عزیزان گرامی حلیمہ فرماؤندیاں نے میں حسن و جمال ویکھ کے حیران ہو گئی، میں کدی یہو جہا بچہ ویکھیا ہی نہیں۔ حلیمہ مختصر کرنا، حلیمہ جی میں بیبیاں پھر کہتے بی بی میں خدمت کران گی، میں تابع داری کران گی، میں اپنے بیٹے نالوں پہلا دودھ اینوں دیواں گی، ہر خدمت دا خیال رکھاں گی، فکر نہ کرو۔ فرمایا حلیمہ اچھا میرے توجہ کرے جی، ہے ہوندا نہیں جی اج بیبیاں پھر بچے نو اگے کر دی نا کہ انج ہاتھ اگے وداندیاں نے، بچہ ہاتھاں تے ہوندا ہاتھ اگے کردیاں نے، حلیمہ لین واسطے ہاتھ ودایا، سیدہ پاک نے دین واسطے ہاتھ ودایا، ادھروں نداواں آوندیاں نے پیاں نی حلیمہ تیرے نصیباں تو قربان۔ نعرہ تکبیر، فرمایا میں ہاتھ ودایا، ندا آوندی ہے پئی، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، کی کہ بنی تو محمد کی، ہائے 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 بنی تو محمد کی، بنی تو محمد کی، دائی حلیمہ بنی تو محمد کی، حلیمہ بنی تو محمد کی، دائی حلیمہ بنی تو محمد کی۔ فرماندے نے آواز آਉਂਦਾ ہے حلیمہ تیرے نصیبہ تو قربان، لے کے حضور تری، فرمایا آ کے شوہر نو مبارک باد دیتی، یہو جہا بچہ لے کے آئیاں کدی ویکھیا بھی نہ ہوئی گا تے ویکھے گا بھی نہ، یہو جہا بچہ لے کے آئیاں، لے کے ٹریاں، سواری پہلا ٹردی نہیں سی، پھر روکنیاں سواری رکدی نہیں سی۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے میں لے کے ٹردی ساں، جڑے درخت کولوں لنگدی ساں، درخت ٹانیاں چکا کے تے آندا سی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، درود و سلام پڑھدا، ٹانیاں چکا کے درخت درود پڑھ دے، فرما دے میں درود لے کے ٹردی جانی ہاں، ہل راہ وچ بیبیاں پہلا جڑیاں داجیاں لے کے بچے ٹریاں نے، اس لیے میں کولوں لنگی تو نہ آخیا حلیمہ سواری بدل لیا، فرمایا نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا، سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے میں جاتی ساں، جاندیا گھر لے گئی، میرے گھر برکتاں ہی برکتاں نے، برکتاں ہی برکتاں جس لے گھر وچ نظر آؤندیاں نے پیاں۔ ایک دیہڑی جویں بیبیاں شام دا کھانا کھا کے تے پھر کام دھندا کردیاں نے،
تو آج بوکر پھیر لئی، کوئی صفائی کر لی، کوئی 2 برتن ہوئے تو لیا تو چلو باقی کام وڈے سے ہی کچھ کر لو. فرماندی میں حضور نو چٹائی 4 پائی تے لٹا کے تے میں بوکر پھیرنی ہے پئی، چھوٹا موٹا کام کرنی ہے پئی. اچانک میری نظر آسمان تے پئی، میں ویکھیا چند کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی لہندے، کبھی چڑھدے، کبھی دکھن، کبھی پار دوڑن دیا ہے. میں حیران ہو گئی چند نو کی ہویا ہے؟ کبھی دوڑیا نہیں، چند نو کی ہویا ہے؟ میں ویکھیا حلیمہ فرماندی نہیں، اچانک میری نگاہ امام الانبیاء ول پئی. میں ویکھیا جدھر حضور دی انگل اٹھدی سی چاہے ادھرے ہو جاندہ سی، جدھر نبی پاک دی انگل اٹھدی سی چاہے ادھرے ہو جاندہ سی. بریلی دے تاجدار بولے ارشاد تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا. تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا پر کھلونا 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 نور کا، کھلونا نور کا، نور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر. آخری بات عرض کر کے اجازت چند. پھر حضور بڑے ہوئے، بکریاں حضور حلیمہ دیاں بکریاں پتر بکریاں چارن جاندہ سی. یہ ہوئی کاروبار سی ہوتے. جس لئے بکریاں لے کے جس لئے حضور تھوڑے جے بڑے ہوئے تو بکریاں اما جی میں بھی جانا. بیٹا تو نہ جا، دھوپ لگے گی، میرا پتر بکریاں چارے تو کر لو، ماں صدقے نہ جاؤ. نہیں امی جی میں جانا ہے. بکریاں ٹردیاں نہیں. کیوں؟ جی میں چھیڑوں ہوں نا پیچھے ہوں تو بکریاں نہیں ٹردیاں. اس واسطے میں دسنا وا کیوں. انہیں آخیا سونے ٹریے تینوں کنڈ ہوئے گی، اگے تم لگ سی آپ ہی پیچھے آ جاؤ. تینوں کنڈ نہیں کرنی کیونکہ تو امام الانبیاء. امام الانبیاء بکریاں نو پتا ہے، کائنات دے ذرے ذرے نو علم ہے کہ میرا نبی امام الانبیاء ہے، آخر الزمان نبی ہے، سوائے سرکش جن اور سرکش انسان دے. کائنات کا ذرہ ذرہ یہ علم رکھتا ہے کہ میرا نبی کائنات کا اعلیٰ افضل ترین رسول ہے. عزیزان گرامی، بات طویل ہو جائے گی، 7 منٹ اوپر لے گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میں نے کہا چلو تھوڑی سی بات مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا